تو بتائیں کہ اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی کراچی میں کراچی بچاؤ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور اس عظیم الشان کراچی بچاؤ مارچ میں شریک میرے انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، محترم بزرگوں، پرجوش اور پرعزم نوجوانوں اور میرے بہت ہی پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس عظیم الشان کراچی بچاؤ مارچ پر اہل کراچی کو، حافظ نعیم الرحمان اور ان کی ٹیم کو، جماعت اسلامی کی پوری قیادت اور یہاں کے کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح گوادر کے لوگوں نے اپنی عظیم جدوجہد کے ذریعے مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں اپنا حق چھین لیا اور وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور تمام بااختیار اداروں کے ذمہ داران گوادر پہنچ گئے اور ان کے سٹیج پر پہنچ کر عوام کے سامنے ان کے حقوق ان کے حوالہ کرنے کا اعلان کیا۔ آپ لوگوں کی اس جدوجہد کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی کراچی کے شہریوں کو، کراچی کے باسیوں کو ضرور اپنا حق ملے گا، اور کوئی مائی کا لال بھی آپ کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ میں آج اس لیے آپ کے اس کراچی بچاؤ مارچ میں شرکت کرنے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو پیغام دوں اور ان لوگوں کو بھی پیغام دوں جنہوں نے ایک طویل عرصے سے اس شہر پر حکمرانی بھی کی اور اس شہر کو لوٹا بھی، اس شہر کے سیاہ اور سفید کے مالک بھی رہے اور اس شہر کو محروم بھی رکھا، اور آج بھی وہ ان شہر اور شہر کے لوگوں کے حقوق پر سام بنے بیٹھے ہیں۔ ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کراچی کی جماعت کی پشت پر، کراچی کے عوام کی پشت پر کڑی ہے، اور اگر اس مارچ کے نتیجے میں انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کا مطالبہ پورا نہیں کیا، آپ کا حق آپ کو واپس نہیں کیا، تو ہم کراچی سے لے کر چترال تک گلیوں اور کوچوں میں، شہروں اور دیہاتوں میں شہر کراچی والوں کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کراچی صوبائی دارالحکومت نہیں بلکہ کراچی پاکستان کی ماں ہے، اور یہ ماں صرف اہل کراچی والوں کو نہیں پورے پاکستان کو دودھ دیتی ہے۔ اگر یہ ماں مضبوط ہو، یہ ماں توانا ہو، تو پاکستان توانا اور مضبوط ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ پیپل پارٹی ہو یا ان سے پہلے کی حکومتیں ہو یا آج کی حکمران ہو، پی ٹی آئی کی صورت میں، پیپلز پارٹی کی صورت میں، انہوں نے ہمیشہ رس تو یہاں چوس لیا ہے، لیکن شہد دبئی میں اور لندن میں اور امریکہ میں دیتے ہیں۔ اب یہ کھیل نہیں چلے گا۔ کراچی کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کراچی امن چاہتا ہے، کراچی کے لوگ جینے کا حق چاہتا ہے، کراچی کے لوگ صاف پانی چاہتا ہے، کراچی کا نوجوان
روزگار چاہتا ہے، کراچی کا بیمار علاج چاہتا ہے، کراچی کا مظلوم انصاف چاہتا ہے، اور کراچی کے لوگ اپنے حقوق کے لیے میدان میں، اور آج میرے سامنے لاکھوں کے اس مجمع میں موجود ہے۔ اس جائز جدوجہد میں، اس آئینی جدوجہد میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان کے لوگوں، کراچی ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا۔ کراچی میں کارخانے چلیں گے تو روزگار ترقی کرے گا۔ کراچی سیاسی شہر بھی ہے، کراچی معاشی شہر بھی ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ اس کراچی پر ڈرگ مافیا کا قبضہ ہے، لینڈ مافیا کا قبضہ ہے، پیٹرول مافیا کا قبضہ ہے، ٹینکر مافیا کا قبضہ ہے، پانی مافیا کا قبضہ ہے، اسلحہ مافیا کا قبضہ ہے، اور ان تمام مافیا کے پشت پر پاکستان کی موجودہ وفاقی حکومت اور پیپل پارٹی کڑی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاروں طرف یہ گرگس اس شہر کو اسی طرح نوچ رہے ہیں۔ کسی نے تو اٹھنا تھا، اور الحمدللہ آج اس شہر کے حقوق کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس شہر کے حقوق کے لیے موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نعمت اللہ خان صاحب کے نظامت کے بعد یہ شہر یتیم بن گیا، یہ شہر لاوارث بن گیا۔ لوگوں نے بے شک یہاں حکومتی کی، اور اس شہر نے ایم کیو ایم کو محبتوں سے نوازا، ووٹوں سے نوازا، سپورٹ سے نوازا۔ اس شہر کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیے، سپورٹ بھی دیا۔ 14 قومی اسمبلی کے ممبران، 2 درجن سے زیادہ صوبائی اسمبلی کے ممبران، لیکن جن لوگوں سے ان لوگوں نے ووٹ لیے، اقتدار کی ایوانوں تک پہنچے، وفاقی حکومت کا حصہ بنے، صوبائی وزارتوں میں بیٹھ گئے، آگے بڑھ کر انہوں نے لندن میں محلات بنائے، امریکہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، ڈھاکہ میں کاروبار تو شروع کیا، لیکن اس شہر کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میرے دوستو، میرے بھائی نے پیپل پارٹی سے مطالبہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی مسلسل 1970 کے بعد ہمیشہ سندھ میں موجود رہی ہے، لیکن اگر وہ لاڑکانے کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اگر وہ سکر کے لیے کچھ نہیں کر سکے، نواب شاہ کے لیے کچھ نہیں کر سکے، شکارپور کے لیے کچھ نہیں کر سکے، جڈو اور ماتلی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے تو اندرونی سندھ کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ آج سندھ میں بھی اندرونی سندھ کے دیہاتوں میں غربت ناچ رہی ہے، سکولز تباہ ہو گئے ہیں، ہسپتال برباد ہو گئے ہیں، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ گزشتہ قلیل عرصے میں صرف ایک ترک علاقے میں 3,500 سے زیادہ بچے بھوک سے مرے ہیں، ان کے مائیں بھوک اور غربت کی وجہ سے مرے ہیں۔ یہ پارٹی جو ہمیشہ شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں یہاں پر سر اقتدار رہی ہے، انہوں نے سندھ کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کے پراپرٹیز میں، کچھ لوگوں کے کارخانوں میں، شوگر مل میں اضافہ ہوا، لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا ہے، اور آج بھی یہ شہر ان لوگوں کے قبضے پر ہے، ان لوگوں کے قبضے میں ہے۔ شرم آنے چاہیے پیپل پارٹی کو کہ اس حکومت کو چلانے کے لیے، سندھ کے نظام چلانے کے لیے کراچی کے لوگ 95% ٹیکس دیتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان کی چراغ روشن ہے، لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور کہتی ہے
ہم جمہوری حکومت ہے، ہم عوام کو اقتدار دینا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے اس بلدیاتی ترمیمی بل میں شہر کے لوگوں سے اور بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کے جیب میں ڈالے، گیس کے محکمے پر، بجلی کے محکمے پر، واٹر بورڈ پر، سڑکوں پر، ٹرانسپورٹ پر، آئندہ کے لیے بلڈنگز کے نقشے بنانے پر، کسی چیز پر اگر اس شہر کے میئر کا اختیار نہیں ہے تو کیا میئر کا کام صرف جھاڑو دینا ہے، سڑکوں پر صفائی کرنا ہے؟ نہیں چاہیے ایسا میئر اس کراچی کو۔ میئر وہ ہونا چاہیے جن کے ساتھ اختیار ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو لندن جاتے رہتے ہیں، لندن میں میئر کا کیا اختیار ہے؟ استنبول کے میئر کو دیکھے، تہران کے میئر کو دیکھے، قاہرہ کے میئر کو دیکھے، ان تمام بڑے شہروں میں میئر کا مثال خاندان کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس گھر میں ان کے اختیارات ہوتا ہے، وہ ایک ذمہ دار فرد ہوتا ہے، اور اپنے اختیارات کی وجہ سے لوگ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کا احتساب کرتے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ کا پانی کا کوئی پائپ لائن بھی ٹوٹ جائے تو ان کا اختیار میئر کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو وزیر اعلیٰ کے پاس جانا پڑے گا۔ میں اس لیے آج کے اس عظیم شان جلسے میں وزیر اعلیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم اکثریت کی بنیاد پر یہاں فیصلے کرنے چاہتے ہیں، تو جو چیز آپ قومی اسمبلی میں قبول نہیں کرتے ہیں اسی کام کو آپ یہاں خود کیوں بڑھاتے ہیں کہ چند ممبروں کے اکثریت کا سہارا لے کر آپ نے بلدیاتی نظام کو بلڈوز کیا ہے، اور برائے نام بلدیاتی نظام اور لوگوں کا ووٹ دینا، قطاروں میں کھڑے ہو کر ایکسرسائز کرنا، یہ ایکسرسائز پر نتھنگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جماعت اسلامی اس نام نہاد بلدیاتی نظام کے خلاف نہیں، اس بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا جرنیلوں کی حکومت ہو، مسلم لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، یہ ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی آپ کو حق نہیں ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان سب کے لیے ہو، ہم چاہتے ہیں انصاف سب کے لیے ہو، ہم چاہتے ہیں تعلیم سب کے لیے ہو، ہم چاہتے ہیں صحت کی سہولیات سب کے لیے ہو، اور یہ نظام آپ کو صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نظام میں انصاف ہے، اللہ کے نظام میں عدل ہے، اللہ کے نظام میں مساوات ہے، اور اسلامی نظام تمہاری ترقی کی ضمانت ہے، اسلامی نظام تمہاری خوشحالی کی ضمانت ہے۔ میں شہر کراچی کے لوگوں سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس ملک میں اگر آپ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اگر پرامن اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہی کہ میں آئندہ کی بات نہیں کرتا ہوں، ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ اس شہر میں عبدالستار افغانی میئر تھے، اس شہر میں نعمت اللہ خان میئر رہے ہیں۔ اپنی تو کیا دشمن پر دشمن بھی ان کی صلاحیتوں کا، ان کے کام کا، ان کی دیانت اور امانت کا، ان کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہر کراچی استنبول سے بھی آگے جا کر، تہران سے بھی آگے جا کر، لندن سے بھی آگے جا کر ترقی کرے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کراچی بچاؤ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔